صحیح. جس طرح وہ دیوانہ ہے، یہ حکم اسلام میں ہے. یعنی حقیقی مسلمان تو تب یہ ہوں گے کہ جب یہ زبان پہ شہادتین جاری کریں، قیامت کا اقرار کریں. لیکن ابھی چونکہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، مگر باپ کے اسلام کے ساتھ، باپ کے شہادتین کے اقرار کے ساتھ ساتھ طبیعت کے طور پر خود بخود مسلمانوں والے احکام ان پر لاگو ہو جائے گی اور مسلمانوں والے احکام ان پر لاگو ہوں گے. قبلہ میں ذرا قدر مزید وضاحت کے لیے ممیز کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ اسے نفع نقصان کا پتہ ہو اپنے. اب یہ تو چھوٹا سا بچہ، اسے بھی فرض کرتے ہیں ایک نفع نقصان اس کے لیے تو طے ہے کہ مجھے ٹافی میں چاکلیٹ میرے لیے فائدہ مند ہے، یہ مجھ سے چاکلیٹ چھین رہا ہے دوسرا بچہ یا کھلونا، تو وہ کیا یہ نفع نقصان سے مراد ہے یا کوئی اچھے حیوانات بھی ہیں؟ اتنی تمیز تو حیوانات میں بھی ہیں. اب بعض حیوان جو ہیں وہ اتنے ہوشیار ہیں کہ ہوشیار انسانوں کو اس سے تشبیہ دی جاتی ہے. بالکل فلاں آدمی جو ہے وہ جی کوا کی طرح ہوشیار ہے، چالاک ہے، فلاں لمبڑی کی طرح ہوشیار چالاک ہے، اس کو ممیز نہیں کہا جاتا. یا کچھ یعنی اچھے برے کی تمیز اس میں وہ جیسے کہا جاتا ہے، مثال دی جاتی ہے کہ یعنی معاشرے کے اندر جب ایک بچے سے پوچھا جائے کہ بھئی مثلاً چیزوں کی قیمتوں کے بارے میں، حیوانات کی قیمتوں کے بارے میں وہ آپ کو بتا سکے، معاشرے کے اندر اس کو اتنا شعور آ جائے. یا ورنہ اتنا جو نقصان فائدہ کا ہے، یہ زیادہ روٹی ہے تو یہ میں لے لوں اور جو چھوٹی ہے وہ میرے بھائی لے لیں، یہ اتنا نقصان جو ہے حیوان وہ ممیز ہونے کی اتنی تمیز حیوانات میں ہوتی ہے، یہ معیار نہیں ہے یا وہ کسی کے مسلمان ہونے یا اس کے کفر ہونے کا. صحیح. اچھا، طبیعت میں مزید بھی کوئی مثال ہے آپ کے ذہن میں جو اس وقت آ رہی ہو؟ مثلاً طبیعت کے ذیل میں کچھ اور چیزیں بھی مثلاً پیش کی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر جب ایک میت کو ہم غسل دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو پہلے جو عین نجاست، غلاظت اگر اس کے جسم پر لگی ہوئی ہو، پیشاب، پاخانہ، خون وغیرہ، اس کو پہلے پاک کرتے ہیں. اور اس نجاست کے زائل ہونے کے نتیجے میں بھی یہ مردار کا جسم پاک نہیں ہوتا. 3 غسلوں کے ذریعے ہم اس کو غسل دیتے ہیں. 3 غسل دیتے ہیں. سب سے پہلے اس کو سدر سے، بیری کے پتوں سے غسل دیتے ہیں. بیری کے پتوں کا پانی؟ جی ہاں، بیری کے پتوں کا پانی. بیری کے پتوں کو بس اس میں ملا دیا جاتا ہے. اب یہ نہیں کہ بیری کے پتے کا اتنا پانی ہو کہ اس میں اس کو غسل دیا جا سکے. کچھ بیری کے پتے کوٹ کے اس کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں. اس کا رنگ بھی بدلتا نہیں ہے، لیکن وہ بیری کا پانی کہلاتا ہے. جی ہاں، تو وہ اس کو ایک دفعہ اس سے غسل دیتے ہیں. اس کے بعد کافور سے، آب کافور سے اس کو غسل دیتے ہیں. اور آخری دفعہ آب خالص سے، یعنی اس میں کافور یا کسی چیز کو ملائے بغیر آب خالص سے. یہ 3 غسل جب ایک میت کو ہم دیتے ہیں تو اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے. اب یہاں طبیعت کی ہم مثال یا اس کو نمونہ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو اس مرحوم کے جسم کو دھویا ہے، اس سے نجاست کو دور کیا ہے براہ راست. صحیح. اس کو یہ 3 ہم نے غسل دیے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کو غسل دینے کے دوران استعمال میں ہوئی ہیں. مثلا بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا کہ جب ایک میت کو غسل دیں تو اس کے جسم پر موجود کپڑوں کو اتارا جائے. انہی کپڑوں میں بھی غسل دیا جا سکتا ہے. بلکہ یہاں تک ہے کہ بعض اوقات اگر نوبت یہاں تک آئے کہ ایک مرد خاتون کو غسل دے تو اس کو انہی کپڑوں میں اس کو غسل دے. صحیح. اس کپڑوں میں ایک میت کو غسل دیا گیا تھا، یا مرد کو دے رہا تھا اور انہی کپڑوں میں اس کو غسل دیا ہے. ظاہر ہے وہ کپڑے پھر استعمال ہوئے ہیں. اسی طرح وہ ایک تخت جو عام طور پر وہ اس کا سنگ مرمر کا یا وہ چادر کا ایک تخت بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر میت کو لٹا کے اس کو غسل دیا جاتا ہے، وہ بھی استعمال ہوتا ہے اس کے غسل میں. اسی طرح جو بندہ غسل دے رہا ہے اس کو ظاہر ہے وہ اس کے ہاتھ اس ملتا ہے، اس کو کروٹ دیتا ہے، اس کے ہاتھ استعمال ہوئے ہیں. تو میت کو غسل دینے کے بعد اور اس سے فارغ ہونے کے بعد ان کپڑوں کو الگ سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. الگ سے اگر کپڑے ہوں تو ان کو دھونے کے بڑی کڑی شرائط ہیں اور مخصوص طریقہ ہے. دیکھا جاتا ہے آب قلیل سے دھو رہے ہیں، نلکے کے پانی سے دھو رہے ہیں، کور کے پانی سے دھو رہے ہیں، یا آب جاری سے دھو رہے ہیں،
اور پھر یہ ہے کہ اگر آب قلیل ہے تو اس کو نچوڑنا پڑتا ہے، اور جو پانی اس کے تطہیر میں استعمال ہوا ہے پاک کرتے وقت اس سے جدا ہونا ضروری ہے. یہ ساری شرائط جو ہیں وہ اب ختم ہو جاتی ہیں. صحیح. جیسے ہی اس کا جسم وہ پاک ہو جائے گا، خود بخود طبیعت کے طور پر وہ لباس بھی پاک ہو جائے گا جو اس نے پہن رکھے تھے اور اس کے جسم پر موجود ہیں. اسی طرح وہ جس تخت کے اوپر اس کو لٹا کے غسل دیا گیا ہے اس کو الگ سے کو لوٹے میں کے پانی سے، بالٹی کے پانی سے یا پائپ کا پانی اس کے اوپر بہانا یہ ضروری نہیں ہوتا. یا اسی طرح جس مومن نے اس کو غسل دیا ہے، ظاہر ہے جب وہ پاک کر رہا تھا اس کو تو پاک اس کے نجس ہو گئے تھے. بالکل صحیح. تو اور اس کا گیلا ہاتھ اس کے جسم کو لگ گیا تھا، مردار ہے، مردار نجس ہے. یا ماں سوائے معصوم کے کہ معصوم کی روح جب اس کے قفص عنصری سے پرواز کرتی ہے تو اس کا جسم وہ پاک ہوتا ہے، عام انسانوں کی طرح اس کا جسم نجس نہیں ہوتا. اور اگر معصوم کو غسل دینے کے بارے میں اگر روایات بھی ملتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غسل دے کے معصوم کے جسم کو پاک کرنا چاہتے ہیں. نہیں، موت کے نتیجے میں معصوم کا جسم نجس نہیں ہوتا، وہ ایک سنت قائم اور جاری رکھنے کی غرض سے غسل دیا جاتا ہے، غسل دیا گیا ہے. رسول اکرم ہو یا آپ کی اولاد طاہرون 12 امام ہیں یا ان میں حضرت زہرا ہیں 14 معصومین میں. صحیح. تو وہ جیسے ہی اس کا پاک ہوگا تو اس دوران آپ کا جسم نجس ہو گیا تھا. جی ایک لاش کو آپ کا ہاتھ لگ گیا تھا، گیلا ہاتھ نجس ہو گیا تھا، لیکن اس کے غسل سے فارغ ہونے کے بعد الگ سے آپ کو ہاتھوں کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. طبیعت کے طور پر جہاں اس کا جسم پاک ہوا وہ تختہ بھی وہ پاک ہو گیا، وہ لباس بھی پاک ہوا جو اس کے جسم پر تھا، اور غسل دینے والے کے ہاتھ بھی الحمدللہ پاک ہو جائیں گے. اچھا، اسی سے سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ کافر بھی تو آخر کوئی لباس پہنے ہوئے تھا. کا ایک اور نمونہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے. اب وہ ہمارے معاشرے میں وہ نمونہ آپ کو ملے یا نہ ملے، مثلا شراب جب سرکے میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں وہ برتن بھی پاک ہو جاتا ہے. اچھا، جو چمچ جو آپ جس سے اس کو ہلا رہے تھے یا اس میں وہ یہ ساری چیزیں طبیعت کے طور پر پاک ہو جاتی ہیں، ان کو الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ایک چیز کی وضاحت میں ضروری سمجھوں گا، اور وہ یہ ہے کہ شراب کے سرکے میں تبدیل ہونے کے نتیجے میں وہ سیال مادہ، وہ بہنے والی چیز وہ بھی پاک ہو جائے گی اور وہ برتن بھی پاک ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی اور نجاست، کسی اور نجاست کی وجہ سے وہ برتن نجس نہ ہوا ہو. صحیح. اگر کسی اور نجاست کی وجہ سے وہ برتن نجس ہوا ہو یا کوئی اور نجاست اس میں گری ہے شراب کے علاوہ، صحیح، تو وہ پھر سرکے میں تبدیل ہونے کے نتیجے میں وہ پھر پاک نہیں ہے، کچھ بھی پاک نہیں ہوگا. وہ خود بھی پاک نہیں ہے، برتن بھی پاک نہیں ہے، کیونکہ شراب کا سرکے میں تبدیلی کے نتیجے میں وہ صرف شراب کا جو مادہ ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. صحیح. کوئی کسی اور نجس کو یہ تبدیلی پاک نہیں کر سکتی، نہ برتن کو پاک کر سکتی ہے. بالکل صحیح. اچھا، میرے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے وہ یہ کہ کافر بھی تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، فرض کرتے ہیں کہ اس کے کپڑے پسینے سے یا کسی وجہ سے گیلے تھے اس کے جو بدن پر تھے. اب جب ہم اس کو اسلام لاتا ہے تو کپڑے ساتھ کپڑوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس کی جو طہارت ہے کپڑوں تک سرایت نہیں کرتی، صرف اولاد تک سرایت کرتی ہے. ظاہر ہے ہمیں روایات کا پابند ہونا ہے، تو ہم نے اس سے آگے تجاوز نہیں کرنا. طبیعت کی مثال کے طور پر اس کی اولاد کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بالوں کا ذکر آیا ہے روایات کے اندر، اس کے ناخن کا ذکر آیا ہے. یہ اس کا مکان، اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا تھا وہ طبیعت کے زمرے میں نہیں آئے گا. اگر اس کو کوئی نجاست لگی ہوئی تھی تو اس کو الگ سے پاک کرنا پڑے گا. میرے خیال میں ہمیں اب اپنے اگلے مطہر کی طرف بڑھنا چاہیے. اگلا مطہر کیا ہے، بیان فرمائیے گا. اگلا مطہر ہم کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ایک اہم مطہر ہے زوال نجاست. صحیح. جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جسم کو کوئی نجاست لگی ہوئی ہو، اس کو پانی سے، مٹی سے پاک کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور اس سے نجاست کا اس جسم سے برطرف ہونے کے نتیجے میں خود بخود وہ جسم پاک ہو جائے، کسی اور مطہر کو استعمال کرنے کی ضرورت نہ ہو. اس کو زوال نجاست کہا جاتا ہے.
کسی جسم کو کوئی نجاست